یہ مت جانے کوئی کہ جناب چھوٹا جہا کام ہے تو اسی کر لواਂਗੇ تے پتہ نہیں اسی بڑا کڈا وڈا تیر مار چھڈیا ہے۔ اج جناب اگر کوئی ختم نبوت دا کم کردا ہے پیا تے او اے اپنے بختاں تے ناز کرے، اپنے مقدراں تے ناز کرے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے او دا انتخاب فرما لے۔ جڑی خطبے دے اندر آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس آیت کریمہ دا شان نزول سنان تو پہلے اس آیت کریمہ دے اندر ایک لفظ اللہ رب العالمین نے تلاوت کیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے رسول بھی نے اور نبیاں دے خاتم بھی نے، اے رسول بھی نے اور نبیاں دے خاتم بھی نے۔ اے بات یاد رکھنا، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہے، ہر رسول نبی ضرور ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا رسول ہے اور نبیاں دا خاتم ہے۔ اللہ نے اعلان فرما چھڑیا اے دے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن پاک دے جننے بھی الفاظ نے انہاں دا ایک اصطلاحی معنی شرعی معنی ہوندہ ہے اور ایک لغوی معنی ہوندہ ہے۔ گل تھوڑی مشکل ہے لیکن کوشش کراں گا کہ میں آپ احباب دے ذہنہ دے اندر اس بات کو بٹھا سکاں۔ دو معنی ہوندے نے، ایک عام معنی، عام جڑا چل رہا ہے لغوی معنی، لغت دے اعتبار دے نال، گرامر دے اعتبار دے نال، اور ایک معنی ہے جڑا شرعی معنی ہے، جن دی شریعت جڑی ہے اس معنی نو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرن دا اے شرعی معنی ہے، اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ جس طرح اللہ دے محبوب نے رکوع و سجود کیتے نے تسی بھی ہمیں رکوع و سجود کر کے نماز ادا کرو۔ اور اے دا لغوی معنی ہے دعا کرنا، صلاۃ دا لغوی معنی ہے دعا، اے دا لغوی معنی ہے دعا۔ ہن اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ میں دعا کر لئیے، دعا دے اندر ساری عبادت ہو گئی ہے لہٰذا میں دعا کر لئیے باقی میں نے عبادت کرن دی ضرورت نہیں، یاد رکھنا او دوجے معنی دا انکار کر کے دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، او دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اندہ لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جوڑنا، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، لیکن اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ اپنے مال دی زکوٰۃ دیو، اپنے مال دے وچوں مال جڑا اللہ دے رستے تے دیو، انہاں نو دیو جنہاں نو تواڈے مال دی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں لغوی معنی لے کے مال اکٹھا کر کے اللہ دا جڑا حکم ہے انہوں پورا پیا کرنا، دوجا معنی چھوڑ دے وے تے او بھی بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ کیوں؟ او ضروریات دین دا انکار کر رہے ہیں، او ضروریات دین دا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تسی اللہ واسطے حج کرو، اللہ واسطے اللہ دے گھر دا طواف کرو۔ ہن جڑا حج دا لغوی معنی ہے او ایک قصد کرنا، او قصد کرنا، کسے پاسے ٹر پینا۔ جدو اسی ٹر پینا نا کسے پاسے انہوں اسی آنے ٹر پیا، چل پیا، انہوں اردو دے اندر قصد، ارادہ کرنا، ارادہ کر لینا۔ ہن کوئی بندہ بیک اور ادا اصطلاحی اور شرعی معنی اے کہ اتھوں تیار ہو کے احرام بن کے مکہ شریف جاوے، مکہ شریف جا کے بیت اللہ دے طواف بھی کرے، حرم کعبہ دے طواف بھی کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھے، صفا مروہ دی سعی بھی کرے، یہ سارے کام کرے گا تے حج ہوئے گا، یہ سارے کام کرے گا تے حج ہوئے گا۔ ایک بندہ آکھے جی میں ارادہ کر لیا بس میرا ارادے وچ ہی حج ہو گیا ہے، میں جناب ارادہ کیتا میرا حج ہو گیا ہے، انہیں ضروریات دین دا انکار کیتا ہے، قرآن دا انکار کیتا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔
دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو اسی تواڈے تے روزے فرض کر دیتے، اسی تواڈے تے روزے فرض کرتے۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، ذرا توجہ میرے یہاں رکھیا جی۔ سیام دا معنی ہے رک جانا، لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، اور اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ صبح طلوع آفتاب تو لے کے غروب آفتاب تک کھان پین تو حرام کما تو گناہاں تو رک جانا، اے دا نام روزہ ہے، اے دا نام روزہ ہے۔ ہن اگر کوئی بندہ اے گل آکھے کہ میں جناب چند منٹاں واسطے کھان پین تو رک گیا، میرا روزہ ہو گیا ہے، میں حکم پورا کر چھڈیا ہے، انہیں قرآن دے حکم دا انکار کیتا، ضروریات دین دا انکار کیتا، اسی طرح او بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ حضرات جی وقار بات سمجھانا ہے چاہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے نماز دا حکم دیتا، کوئی لغوی معنی اعتبار، لغوی معنی دے اعتبار نال دعا کر کے عبادت دا او جڑا کام ہے او مکمل نہیں کر سکدا۔ اللہ نے روزے دا حکم دیتا، کوئی بندہ آکھے کہ میں آدھا گھنٹہ کھانے تو ٹھہر کے روزہ مکمل کر لیے، اللہ دا حکم پورا کر چھڑے، او دا بھی روزہ منیا نہیں جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اج لوگ سادہ مسلمانوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب دا معنی مہر ہے، میں کیا ہے لغوی معنی ہے، لغوی معنی دے اعتبار نال مہر ہی بن گئے، لیکن شرعی اور اصطلاحی معنی بنتا ہے اسی اپنے محبوب دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا چھڑے ہیں۔ ہن جڑا اس معنی دا انکار کرے او بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ تو حضرات جی وقار اے لغوی معنی ال نہیں جانا، ایک نص قرآن دی نص قطعی تو ثابت ہے کہ اللہ دا محبوب اللہ دا آخری نبی ہے، اللہ دا محبوب اللہ دا، اچھی بولو، اللہ دا محبوب اللہ دا آخری نبی ہے۔ یہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے، اسی تے اپنے بچیاں نوں یہی عقیدہ دینا ہے کہ اسی اس محبوب دے امتیاں جے سر تے رب نے تاجدار ختم نبوت دا تاج سجا چھڈے ہے۔ حضرات جی وقار اس آیت کریمہ دا شان نزول کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی شادی ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، ام المؤمنین۔ جدو آپ دے نال شادی ہوئی، قصہ بڑا لمبا ہے لیکن میں صرف اپنا جڑی بات سنانا مقصود ہے وہ سنانا چاہنا۔ آپ نے ایک خادم، ایک غلام سرکار نو تحفے دے طور تے پیش کیتا جنہ دا نام سی حضرت زید بن حارث۔ انہاں نو سرکار دی بارگاہ تحفے دے اندر پیش کر دیتا، اور اے سن جناب اپنے والدین تو بچھڑے ہوئے، اپنے والدین تو نکھڑ گئے، انہاں جناب چوراں دے ہاتھ چڑھے، انہاں نے وکدے وکاندے قسمت ایڈی کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے، وکدے وکاندے محبوب علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ ہن حضرت زید سرکار کول نے، اور سرکار علیہ السلام دا پیار کائنات دے سارے پیوماں دا پیار ایک پاس ہوئے تے مصطفیٰ دا پیار ایک پاس ہوئے۔ آپ دے والد حج دے موقع تے مکہ شریف آئے تے آپ نے ویکھیا کہ میرا پتر ایتھے وے تے دل نو بڑا سکون پہنچیا، دل نو بڑا چین آیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اولاد دنیا چھڑ جائے نا تے والدین نو سکون آ جاندہ ہے، اولاد گم ہو جائے تے والدین نو سکون نہیں ہوندا۔ ماں ساری رات سوچ دی ہے پتہ نہیں کچھ کھادا ہونا ہے کہ نہیں کھادا ہونا، گرمی بڑی ہے پتہ نہیں چھاویں بیٹھا ہونا ہے کہ نہیں بیٹھا ہونا۔ اولاد دنیا تو چلی جائے والدین نو سکون آ جاندہ ہے، لیکن اولاد گم ہو جائے تے والدین نو سکون نہیں ہوندا۔ اکھاں وچوں آنسو آ گئے، پتر نو ویکھیا دل نو تسلی ہو گئی، فوراً اپنے جناب ابائی گھر گئے، اتھو جا کے اپنے پیراں نو نال لیا، حضرت زید بن حارث دے چاچے نو نال لیا تے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے، جو کچھ جمع پونجی گھر اکٹھی کیتی سی نہ لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گئے۔ سرکار دی بارگاہ وچ آ کے نا آپ نے اپنا وہ سارا مال مصطفیٰ دے قدماں تے رکھ چھڈیا۔
حضرت زید بن حارث دے والد نہیں جان دے کہ اے کون ہے جنہوں میں مال پیا پیش کرنا. اے تے اوے جنہاں دی بارگاہ دے اندر حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنی زندگی دی کمائی رکھی. مصطفیٰ نے رات ہونے تو پہلے ساری غریباں دے اندر تقسیم فرما چھڈی. اے تے او محبوب ہے. جدو آپ نے مال دیتا نا عرض کردے نے حضور اسی ایک گزارش کرنی ہے. آپ نے فرمایا کرو گزارش. حضور جنہ مال آندے اسی دینے ہیں, جنہ مال آندے اسی دینے ہیں, جو منگو اسی تو انہوں جڑا نا او دینے ہیں, لیکن ساڑھی ایک گل مان لو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا گل دسو. عرض کردے نے حضور میرا پتر زید او تواڈے کول غلام میں تواڈا خادم ہے, تسی جنی ہوں دے پیسے منگ دے ہو پیسے لے لو تے ساڈا پتر سانو عطا فرما چھڈو, ساڈا پتر سانو ہی عطا فرما چھڈو. ہن توجہ کرنی, والد تے چاچا پتر نو لین آئے نے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حضرت زید بن حارث. تھوڑی دیر گزری تے حضرت زید بن حارث بھی آ گئے. باپ اور چاچے نو ویکھیا تے جوش دے نال سینے لگے, جفیاں پائیاں. جدو مل لیا نا تے حضرت زید بن حارث دے والد صاحب نے دوبارہ سرکار نو گل کیتی. جدو دوبارہ گل کیتی نا تے سرکار نے فرمایا میں نو غلام نہیں رکھیا, تسی چاہو تے اج نال لے جاؤ, میں دا 1 روپیہ بھی نہیں لینا, اے مال بھی لے جاؤ تے اپنا پتر بھی لے جاؤ. زید بیٹھے جاندہ ہے تے لے جاؤ. ہن حضرت زید دے والد صاحب بلاندے نے لیکن زید جاندے نہیں, زید جاندے نہیں. کیوں؟ اے انہاں زلفاں دا اسیر ہو چکے ہے جنہاں زلفاں دا صدیق اکبر بھی اسیر نے تے عمر فاروق بھی اسیر نے. حضرت وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ کے اندر حضرت زید بن حارث موجود نے. آپ نے فرمایا جے جاندے نے تے لے جاؤ. ہن والد ترلے کردا ہے, منتاں کردا ہے, آ زید چلیے, آ زید چلیے, تیری ماں گھر اڈیک دی ہے, تیری ماں تیرا انتظار بھی کر دی ہے. حضرت زید بن حارث آندے نے ابا جی میرا تہاڈا پیار اپنی جگہ تے وے, لیکن میں مصطفیٰ نو چھڈ کے جا نہیں سکدا. میرا تہاڈا پیار اپنی جگہ تے, تسی میرے والد ہو, میں تمہیں اپنا والد تسلیم کرنا, لیکن میں مصطفیٰ نو چھڈ کے جا نہیں سکدا. میں کیا زید اپنے والد نو چھڈنا ہے پیا, اپنے چاچے نو چھڈنا ہے پیا. وجہ کی ہے زید آندے نے تینوں سمجھ نہیں آندی, جو مزہ مصطفیٰ دے قدماں اندر ہے او نہ ماں دی چھاں اندر ہے, نہ پیو دے پیار اندر ہے. تے حضرت زید بن حارث بھی انہاں اشارے کر کے پتہ کی آندے نے کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. حضرت زید بن حارث سرکار والی اشارے کرتے ہیں, ادھر اپنے چاچے والی اشارہ کر کے آندے نے کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. اچھی بولے سبحان اللہ. حضرت زید بن حارث عرض کرتے ہیں کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد, کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد, کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد, سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. عرض کردے نے سونیا آئے تیرے شہر میں واپس نہ جائیں گے. ایک بڑی بلند آواز میں بولو سبحان اللہ. حضرت زید بن حارث عرض کرتے ہیں آئے تیرے شہر میں واپس نہ جائیں گے, آئے تیرے
دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، تجھے دیکھنے کے بعد تجلا کسی کا گویا جلوہ کسی کا ہو، تجلا کسی کا ہو یا جلوہ کسی کا ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ حضرت زید بن حارث صاحب نے والد گرامی نوں عرض کر دے ابا جی ہن میں مصطفیٰ دا در چھڈ کے جانا نہیں چاہتا، مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بھی عرض کردے نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارث مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، سونیا میں تیرا در چھڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ آقا جی میں تو اڈا در چھڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ سرکار نے حضرت زید بن حارث دے والد صاحب نے زید نہیں جانا چاہتا تے دے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہن زید دے ابا جان بھی چلے گئے، چاچا بھی چلا گیا۔ مصطفیٰ نے حضرت زید دا بازو پکڑیا، بیت اللہ شریف وچ لے گئے، آ کے فرمان لگے او مکے والے او آج تو بعد زید نو میرا کوئی غلام نہ آکھے، زید میرا پتر ہے، زید میرا پتر ہے۔ حضرت وقار اعلان ہو گیا۔ میں اپنی بات دی طرف آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرما دیتا زید میرا پتر ہے۔ سرکار نے اپنی پھپھی دی بیٹی حضرت زینب آپ دی شادی حضرت زید بن حارث دے نال کر چھڈی۔ کچھ معاملات دی وجہ تو شادی چل نہ سکی، طلاق ہو گئی، اور جدو طلاق ہوئی سرکار نے حضرت زینب دے نال شادی کر لی۔ سرکار نے حضرت زینب دے نال شادی کر لی۔ جدو سرکار نے حضرت زید نال شادی کی نا تے لوکاں نے انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیتیاں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جدوں میں مصطفیٰ دی ناموس دی بات آئی ہے، جدوں میں مصطفیٰ تے لوکاں نے انگلیاں اٹھائیاں نے، چاہے ابو لہب نے انگلیاں اٹھائیاں نے، رب نے فرمایا سونیا انہاں نوں جواب تو نہیں دینا، انہاں نوں جواب میں دیواں گا۔ جدوں ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ناموس نو چیلنج کیتا، میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ناموس نو چیلنج کیتا گیا، نعوذ باللہ مجنو کہہ کے پکاریا گیا، رب نے فرما چھڑیا سونیا جواب تو نہیں دینا، جواب اسی دیاں گے۔ مینوں نہیں پتا اس جواب تے تہاڈے وچوں کیڑا بندہ چپ بیٹھا رہے گا۔ سونیا جواب تو نہیں دینا، ناموس تیری دی گل ہوے، محبوب تو ساڈا ہوے تے جواب تو دیوے، گل بندی نہیں، تو ساڈا محبوب ہے، جواب تو نہیں دینے گا، جواب اسی دینے ہاں۔ اے آندے نے پاگل ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے، لیکن اسی آنے ہاں جڑا تینوں انج آکھے او طلم بعد ذالک زنیم کی حرام دائے۔ اس جملے دے جنہاں نوں ذرا بھی تھوڑا جہا شک ہے نا تے میں نہیں آکھیا رب دا قرآن پہ آندا ہے، رب دا قرآن پہ آندا ہے سونیا جڑا تیری ناموس تے پونکے، جڑا تیری ناموس تے گل کرے، جڑا تیری ختم نبوت نو چیلنج کرے، جڑا تیری عزت نو چیلنج کرے، سونیا اسی اعلان کر چھڑے اُطلم بعد ذالک زنیم، اس بندے دی اصل وچ فرق ہو سکدا ہے۔ جڑا تیری ناموس تے پونکے، جڑا تیری ناموس تے گل کرے، اُطلم بعد ذالک زنیم دی اصل وچ فرق ہو سکدا ہے۔ حضرات وقار بات یاد رکھنا، اج بھی جڑا کوئی ناموس رسالت تے بکواس کرے یا ناموس رسالت تے
نکتہ چینیاں کرے نا سمجھ لیا جے رب دے قانون دے مطابق یا تے ایدی ماں کو خطا ہوئی ہے تے یا دے پیو کو خطا ہو گئی. یہ بات یاد رکھنا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ناموس دی گل جدوں بھی ہوئے صحابہ نے کدی بھی کسے نال جڑا نا نرم رویہ نہیں رکھیا. اور یہ بات یاد رکھنا. ایک بات ذہن وچ رکھیا جی اج جناب کوئی جناب مولوی بھی تے کوئی جناب مفتی بھی جڑے جناب چھولے دے کے مفتی بنے نے یا جناب جنہاں نوں گھر کوئی نہیں رکھدا مسجد والے چار آنے تے رکھ لیا تے وہ سمجھ رہے سی جناب بڑے بڑے ہو گئے ہیں یا جناب بڑے بڑے آستانے والے جناب اج جناب اپنی جناب ذمہ داریاں نوں چھڈ کے جناب بکواس کردے نے. اسلام امن دا درس دیندا ہے. مصطفیٰ دی عزت تے گل ہو جائے انہاں نوں اسلام دی امن دی بات یاد آ جاندی ہے. میں نہ بے غیرتو مصطفیٰ دی ذات تے جدوں گل آ جائے اودوں رب بھی خاموش نہیں رہا. جے رب خاموش نہیں رہ سکدا مینوں تینوں خاموش رہن دی عادت کنے دس چھڈی. آج جناب ایتھے بکواس کیتی جاندی ہے جی اسلام امن دا درس دیندا ہے. مصطفیٰ دی ناموس تے گل ہو جائے گل نہیں کرنی. میں نہ مصطفیٰ دا رب خاموش نہیں رہا اسی مصطفیٰ دی ناموس تے کیوں خاموش ہو جائیے اسی کیوں چھپ کر جائیے. یہ بات یاد رکھنا. اسلام امن دا درس ضرور دیندا ہے اسی منن والے ہاں اور ساڈے تو وڈا امن پسند بندہ کوئی نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا تسی ڈالر 350 تک لے گئے تیل جناب 300 تو اوپر لے گئے جناب ہر چیز دیاں قیمتاں ودا چھڑیاں لیکن اسی باہر نہیں آئے. یہ بات یاد رکھنا. جدوں بھی ناموس مصطفیٰ دی بات ہوئے گی جدوں بھی تاجدار ختم نبوت دی بات ہوئے گی اسی اپنے بچے بھی قربان کریں گے اپنی جاناں بھی قربان کریں گے اپنا سارا کچھ مصطفیٰ دی ناموس تو قربان کر کے دساں گے. اسی اوہاں جڑے رب دی سنت تے عمل کرنے والے ہیں. اسی اوہاں جڑے رب دی سنت تے عمل کرنے والے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ناموس دی گل آوے تو میرا رب بھی خاموش نہیں رہندا. اور یہ بات یاد رکھنا امن یا خاموشی ادوں ہوندی ہے جدوں ساڈی ذات دی گل ہوے. کوئی مینوں گال کڈے نا میں چپ کر جاواں گا لوگ آکھن گے یار بڑا شریف بندہ ہے اینوں گال بھی کڈی تے چپ کر گیا ہے. یہ بات یاد رکھیو تسی سارے وڈے ہو میرے تو سمجھدار ہو. میرے یا تواڈے پیو نوں کوئی گل کڈے تے چپ رہو گے؟ میرے یا تواڈے پیو نوں میں تے کم از کم یہ گوارا نہیں کر سکدا کہ میرے والد صاحب نوں کوئی گال کڈے تے میں چپ کر جاں. میری غیرت گوارا نہیں کردی. میں نہ جے تیری غیرت گوارا نہیں کردی تیرے پیو دادے دی گدی ال کوئی انگلی کرے تے تیری غیرت جاگ جاندی ہے تینوں امن دا درس بھول جاندا ہے. یہ بات یاد رکھنا. جدوں اپنے آپ نے کوئی گال کڈے چپ کر جانا یہ شرافت دی نشانی ہے. ماں پیو نوں کوئی گال کڈے چپ کر جانا بے غیرت ہون دی نشانی ہے. یہ بات یاد رکھنا. تے میں جملے کو ایک کوئی بڑے جملے نہیں ایک کوئی بڑے جملے نہیں. اللہ دا قرآن فرما رہا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اللہ حضرت نے بڑے ادب دا مظاہرہ کیتا ہے بڑے ادب دا مظاہرہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے رب فرما رہے ہیں سونیا اے دی اصل وچ فرق ہے لیکن حقیقی معنی اے وے سونیا اے ہے ہی حرام دا. اچھی بولو سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھنا. جدوں ناموس مصطفیٰ دی بات آ جائے پھر کوئی خاموشی نہیں. پھر اندر وڑ کے نہیں بینا پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیرے. تے بات یاد رکھے آجے. آج جناب مولویاں تے گلاں کرنا لیاں نو اے بات یاد رکھنی چاہی دیئے. اسی انہاں مولویاں نو سلام عقیدت پیش کرنے ہاں. اسی اشاہ امام احمد نورانی نو سلام عقیدت پیش کرنے ہاں. اسی عبدالستار نیازی نو سلام عقیدت پیش کرنے ہاں. اسی پیر مہر علی شاہ نو سلام عقیدت پیش کرنے ہاں. اسی جناب پیر جماعت علی شاہ نو سلام عقیدت پیش کرنے ہاں. اس وجہ تو نہیں کہ نہ دیاں گدیاں بڑیاں بڑیاں نے نہ بڑے بڑے نے صرف اور صرف سلام اس وجہ تو ہے انہاں ناموس مصطفیٰ دی حفاظت کیتی ہوئی ہے. تے ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ ساڈی محبت وہ صرف اور صرف اللہ تے دے رسول واسطے ہے. جیڑا بھی مصطفیٰ دی ناموس دا کام کرے گا ساڈے سر دا تاج ہے. حضرات جی وقت لوکاں نے گلاں شروع کر دتیاں جناب پتر دی بیوی نال بیاہ کر لیا ہے پتر دی بیوی نال بیاہ کر لیا ہے. اللہ دی غیرت نو گوارا نہیں کیتا. تسی اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ دی غیرت نو گوارا نہیں کیتا. نبی میرا ہوئے محبوب میرا ہوئے تے اے گلاں کرن. یہاں تے میں جملے سمجھا نہیں سکیا تے یہاں پھر جملیاں دی تسی انہاں جملیاں دی قیمت نہیں سمجھے.
اج تواڈے محبوب نو کوئی گل کرے نا، میں پھر وہ گل کرنا مثال دے کے بعد سمجھانا چاہنا، اج دی ساڈی محبت ہے ساری رات اسی ایک نہ گل کردے ہوئیے نا تے سویرے ماں انہوں گل کرے تے گھروں روٹی نہیں کھائی دی کہ ماں ساڈی محبوب نو گل کردی پئی ہے، ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی۔ بلا تشبیہ و تمثیل بات عرض کرنا چاہنا، محبوب خدا، محبوب خدا دا محبوب ہے تے خدا دی غیرت کیویں گوارا کرے گی میرے محبوب نو لوکی گلاں کرن، او خدا دی غیرت گوارا نہیں کیتی۔ حضرات وقار توجہ میرے رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے جبریل نو حکم دیتا، جبریل عرض کر دینے حکم رب جلیل، میرے رب نے ارشاد فرمایا سونیا میرے محبوب دی بارگاہ میں چلا جا، میرا سلام بھی پیش کری، میرا پیغام بھی پیش کر دیمی۔ حضرات وقار جبریل آگے میرے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا اے لوگ گلاں کر دینے، اے لوگ بکواس کر دینے، لیکن سونیا بلیل دیاں زلفاں والیا، حامیم دیاں کنڈلاں والیا، یاسین دیاں سیریاں دیاں لڑیاں والیا، مازاغ دے کاجل والیا، تیرا رب ارشاد فرما رہا ہے ماں کان محمد ابا، سونے رب ارشاد فرما رہا ہے ان لوکانو اعلان کر کے دس دیو میں محمد اللہ دا رسول ہوں، لیکن تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں، میں تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں، وخاتم النبیین، وخاتم رب نے مینو خاتم النبیین بنایا ہے۔ حضرات وقار رب دے محبوب نو لوگ گلاں کرن تے رب دی غیرت گوارا نہیں کردی تے اج سرکار نو کیوں گل کرے تے عشق مصطفیٰ جے دے سینے وچ ہوے او دی بھی غیرت گوارا نہیں کردی تے پھر جنوں اے عشق نصیب ہو جاندا ہے نا او کوئی عام نہیں رہندا۔ جنہاں نو مزہ آ رہا ہو بولو سبحان اللہ، اے جڑے تھک بے ہو بولو ہاں سبحان اللہ، اچھا تھکے بھی بیٹھے ہو تے مزہ بھی آ رہے ہیں، ذرا اچھی بولے سبحان اللہ۔ ایک دو گلاں ہور کریے اس بعد اجازت، جنوں اے عشق لب جائے وہ عام نہیں رہندا۔ میں بالکل بڑے عظیم نقطہ تے بڑے عظیم نام تواڈے سامنے پیش کرنے نے، جے تسی اچھی سبحان اللہ دے جاؤ۔ جنوں اے عشق نصیب ہو جائے وہ عام نہیں رہندا، پھر لاہور دیاں گلیاں وچ ٹرن والا علم و دین ہوئے رب غازی علم و دین بنا چھڑدا ہے۔ پھر جناب راول پنڈی دی سرزمین تے چلن والا ممتاز ہوئے، ملک ممتاز ہوئے، کوئی جاندہ نہیں ہو سکتا ہے، پنڈی دیاں گڑیاں چ بھی کوئی نہ جاندہ ہوئے، لیکن جدو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے رب دنیا تے ڈنکے بجا دیتا ہے، ملک ممتاز حسین قادری دے۔ پھر جے ساروں کی دی سرزمین تے چلنا تے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ 7 بھیناں دا کلا بھرائے، لیکن ہو سکتا ہے محلے وچ بھی کوئی نہ جاندہ ہوئے، ڈنمارک دی سرزمین تے جا کے گستاخ نو قتل کر کے دسے آئے اسی اج بھی مصطفیٰ دے غلام، کل بھی مصطفیٰ دے غلام۔ اور جنہاں نو عشق نصیب ہو جائے نا وہ عام نہیں رہندے، پھر ویل چیئر تے بیٹھا بابا بھی عام نہیں رہندا، رب خادم حسین رضوی نو مقام ہو دیندا ہے، کائنات کھڑی ہو کے رہندی ہے۔ آج مصطفیٰ دا عاشق اس دنیا تو جا رہا ہے، آج مصطفیٰ دا عاشق اس دنیا تو جا رہا ہے، پھر وہ عزتاں بھی عطا کر دینے، شانہ بھی عطا کر دینے، اور مقام بھی کائنات تو وکھرا عطا کر دینے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور شاید کہ تانوں لگا ہوئے کہ آج بڑے ڈاڈے جملے بولے نے، لیکن مینوں اس گل تے افسوس نہیں، وجہ کی ہے میں تانوں قرآن چو ثابت کیتا ہے، جڑا مصطفیٰ دی ناموس تے گل کرے
یہ وہ DNA ٹیسٹ ضرور کروایا جے، یا ماں دی خطا ہے یا ابے دی خطا ضرور ہے، یہ بات ذہن وچ رکھنا۔ میں ایک گل جاندے جاندے سنا ہی دیاں، پھر بعد چو تسی کہنا کر صاحب نے بڑیاں سخت گلاں کیتیاں نے، میں صرف اس وجہ تو سنان لگا میریاں گلاں کوئی سخت گلاں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے ایک کافر آیا جنگ دے دوران، تے انہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہوئی سی، تے اپنے نا پنجابی وچ دسن لگا دا جملہ ترجمہ کر کے آپ فرمان